علم کی ناقدری سے بچنا چاہیے، علماء کی گستاخی سے بچنا چاہیے۔ علم کی ناقدری سے اور علماء کی گستاخی سے بچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرہ میں علم کی ناقدری بڑھ چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس شوق اور جذبے کے ساتھ عصری تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس سے آدھے شوق اور جذبے کے ساتھ بھی دینی تعلیم حاصل نہیں کی جاتی۔ جو مراعات عصری تعلیم کے ٹیچر کو دی جاتی ہیں، وہ دینی تعلیم کے ٹیچر کو نہیں دی جاتی۔ اگر عصری تعلیم کا ٹیچر ایک کتاب کی ٹیوشن پڑھائے تو وہ کتنے ہزار لیتا ہے، اور جو قرآن کریم آ کے گھر میں آپ کے بچوں کو پڑھائے اس کو آپ کیا دیتے ہیں؟ یہاں سے آپ اندازہ کیجئے ہم عصری تعلیم کی قدر کر رہے ہیں یا دینی تعلیم کی قدر کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرہ میں علم کی ناقدری بڑھتی جا رہی ہے، علم کی ناقدری۔ پھر جس کے پاس عصری تعلیم ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اور دوسری طرف مفتی اور شیخ الحدیث بھی بیٹھا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کو پڑھا لکھا ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہوتا ہے، اللہ کے دین کا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ وہی ہے۔ آپ کہیں گے قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ نے حضور کی بعثت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے امیین میں، امی کی جمع ہے امیین، ان پڑھ کو کہتے ہیں، ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، ان پڑھوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس معاشرہ میں حضور پیدا ہوئے، جس معاشرہ میں آپ نے زندگی کی 40 دہائیاں گزاری، زندگی کی 40 بہاریں گزاری، جس معاشرہ میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جس معاشرہ میں آپ نے آنکھیں کھولی، کیا اس معاشرہ میں حکیم نہیں تھے، انجینئر نہیں تھے، سائنسدان نہیں تھے، فلکیات کے ماہرین نہیں تھے، جغرافیہ کو سمجھنے والے نہیں تھے؟ سب تھے۔ بلکہ آج کے دور میں شاید اتنے تجربہ کار نہ ہو جتنے اس دور میں تھے۔ ہمارے آج کا ڈاکٹر اور حکیم وہ تو ٹیسٹوں کا محتاج ہے، اس کا اپنا دماغ تو فیصلہ کرتا ہی نہیں، مرض کی تشخیص میں ناکام اس حد تک ہے وہ رپورٹ پہ چلتا ہے۔ غریب مریض جاتا ہے، وہ 10,000 کے ٹیسٹ لکھ دیتا ہے، جو مشین کہہ دے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ حکیم انگریزی دوائیاں دیسی میں ملا کے بیچ رہے ہیں، نبض دیکھنے کا فن معدوم ہو چکا ہے الا ماشاء اللہ۔ اور اس دور میں حکمت کتنے عروج پہ تھی، مشینیں نہیں تھی، یہ ٹیسٹ نہیں تھے، یہ ترقی اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ چہرہ پڑھ کے بتا دیتے تھے یہ اس مرض میں مبتلا ہے، وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے تھے بیماری یہ ہے، علاج فلانی شے میں ہے۔ اتنی مہارت تھی۔ اور فلکیات کے کتنے ماہرین تھے، فلکیات کے۔ ہماری تاریخیں ہر سال آگے پیچھے ہوتی ہیں، ٹائم گھڑی کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے، اور وہ ستاروں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے صبح صادق کا وقت ہے، صبح کاذب کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ ہم ریڈار سے دیکھتے ہیں،
گوگل میپ، اور وہ ستاروں سے راستے معلوم کیا کرتے تھے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. فن تعمیر میں ان کی مہارت کو دیکھیے. ہمارے آج کا انجینئر کیا ان کا مقابلہ کرے گا؟ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے ایسے محلات کھڑے کیے. یہاں آج کل کے مستریوں کا تو اللہ حافظ ہے، ان سے دھار سیدھی نہیں بنتی، ان کی دیوار کا لیول سیدھا نہیں ہوتا. وہ باریک ڈیزائننگ ان کے بس میں ہے ہی نہیں جو اس دور میں تھی. اس کے باوجود سائنسدان بڑے اعلیٰ درجے کے تھے، حکماء تھے، فلکیات کے ماہرین تھے، جغرافیہ کے ماہرین تھے. ایسے ایسے بھی تھے. یہاں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں دو سوتوں کو دیکھ کر، دو آدمی سوئے ہوئے ہیں، سوتوں کو دیکھ کر بتانے والے نے پاؤں دیکھ کر بتا دیا ان کا آپس میں نسب کا رشتہ ہے، یہ باپ بیٹا ہے. ہم ٹیسٹوں کے محتاج ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ. لیکن اس سب کچھ کے باوجود قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا. وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. ان پڑھوں میں پیغام کیا ہے کہ جب تک کسی کے پاس دین علم نہ ہو وہ دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لے، اسے اعلیٰ تعلیم یافتہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اعلیٰ تعلیم یافتہ وہی ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. اب باقی ہمیں احساس کمتری اور کمتری کا احساس ہوتا ہے کہ ہم انگریزی نہیں بول سکتے، تو یہ انہیں بھی ہونا چاہیے وہ اردو نہیں بول سکتے، یہ انہیں بھی ہونا چاہیے کہ وہ اردو نہیں بول سکتے. لیکن ان کا یہ احساس ان میں نہیں ہے. ہمارا روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے غلامی کی زندگی گزاری ہے، ہم محکوم رہے. تو عرض میں نے یہ کیا، اعلیٰ تعلیم یہ ہے کہ قرآن و سنت کا بندے کے پاس علم ہو. اگر یہ علم ہے اور کچھ بھی نہیں تو یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. اور اگر قرآن و سنت کا علم نہیں، پھر آپ ایم فل کر گئے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی، آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہیں. ایسوں کے لیے قرآن نے کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ. ان امیین میں، ان پڑھوں میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. اور بھیجنے کے مقاصد یہ ہے کہ انہیں اس معاشرے کا معزز فرد بنایا جائے، اور وہ دینی تعلیم سے ہوگا. آگے دینی تعلیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں ذکر کیا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں مدارس میں میٹرک کو لازم کر دیا. ہم تو خیر اس سے پہلے میٹرک کروا رہے ہیں. وہ سامنے کمپیوٹر لیب ہے، کمپیوٹر بھی طلباء کو سکھایا جاتا ہے. پاکستان کا صف اول کا کاتب ہمارے مدرسہ میں طلباء کو خوشخطی سکھاتا ہے. یہاں تقریر ہے، صحافت ہے، بہت سارے عصری شعبے ہیں یہاں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں میٹرک کو مدارس میں لازم کر دیا، میٹرک کو مدارس میں لازم کر دیا. اگر یہ میٹرک کرے گا تو اسے تعلیم یافتہ کہا جائے گا، مگر نہ یہ دورہ حدیث بھی کر جائے تو یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. میٹرک کا پڑھنا ضروری ہے. آپ دیکھیے ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو کیا پڑھایا تھا؟ قرآن و سنت، قرآن اور حکمت، کتاب و حکمت، یہی پڑھایا. اور دنیا بھر کی تعلیموں سے بے نیاز کر دیا، دنیا بھر کی تعلیموں سے بے نیاز کر دیا. صرف یقین کی کمی ہے. آج بھی اگر ہمارا معاشرہ دینی علم کی قدر و منزلت سمجھ جائے تو اس معاشرے کا یہ حال نہ ہو جو دیکھنے میں آ رہا ہے. خیر، ہمارے معاشرہ میں دینی علم کی، دینی تعلیم کی ناقدری بڑھتی جا رہی ہے. سکول کو جو اہمیت حاصل ہے وہ مدرسہ کو نہیں ہے. انگلش کو جو اہمیت حاصل ہے وہ عربی کو نہیں ہے. یہ ہمارے لیے المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے. اور اسی طرح
علماء کی ناقدری بھی کم نہیں ہے، روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، علماء کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم اپنی سیاسی وابستگیوں کو پانی دینے کے لیے علماء کی اس حد تک توہین کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے انجام کی بالکل بھی پرواہ اور خبر نہیں ہے۔ اگر عالم بے عمل بھی ہو، بد عمل، اس کی بھی توہین سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، توہین سے منع فرمایا ہے۔ عالم بد عمل بھی ہو تو اس کی توہین سے منع کیا گیا۔ آپ کہیں گے کیا؟ حدیث میں سند کے اعتبار سے اگرچہ ضعف ہے، لیکن امت کی تلقی بالقبول اسے حاصل ہے، جمی امت نے معنی کے لحاظ سے اسے قبول کیا ہے، اس لیے اس کا ضعف جو سند کے اعتبار سے ہے وہ حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ مسند الفردوس للدیلمی جلد اول 95 صفحہ پہ روایت آتی ہے، کنز العمال میں 28682 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عامر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ فرمایا اتقوا زلۃ العالم، عالم کی لغزش سے بچو، اس کی غلطی سے بچو۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر کسی عالم کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھو تو اسے مبتلا دیکھ کر خود مبتلا نہ ہو جاؤ کہ عالم کر رہا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اتقوا زلۃ العالم، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے اگر کوئی عالم کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس عالم کا حوالہ دے کر کہ فلانا اتنا بڑا عالم ہے وہ کر رہا ہے تو اس چیز کو گناہ کے دائرے سے نکالنے کی کوشش نہ کرو، اس سے بچو، اسے سند جواز فراہم کرنے کی کوشش نہ کرو کہ دیکھو جی اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کر رہے ہیں، بڑے دلالتاً ختم نبوت کا انکار ہے، دلالتاً۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عصمت ہوتی ہی نبیوں کے ساتھ ہے۔ تو اب اگر کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ یہ حضور کے بعد نبی ہے، جیسے قادیانیوں نے مرزا کے بارے میں کہا، تو یہ ختم نبوت کا انکار صراحتاً ہے۔ اور اگر کوئی یہ تو نہیں کہتا فلانا نبی ہے لیکن یہ کہہ دیتا ہے حضور کے بعد معصوم ہے، تو ہمارے سنیوں کے نزدیک یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے، یہ دلالتاً ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک عصمت نبوت سے جدا نہیں، نبوت عصمت سے جدا نہیں، نبوت عصمت سے جدا نہیں۔ تو کہاں لے گئی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ انہوں نے گناہ نہیں کیا، کر سکتے ہی نہیں تھے، کر سکتے ہی نہیں تھے۔ فطرت اس قدر بلند ہوتی ہے کہ گناہ کا تصور ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی عصمت کا سایہ ہوتا ہے، عصمت کی چادر تنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ عصمت لازمہ نبوت ہے۔ حضور کے بعد صحابہ بھی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ محفوظ کا کیا مطلب؟ وہ گناہ کر تو سکتے تھے، قوت تھی، استعداد تھی، لیکن نبی کی تربیت کی برکت سے، نبی کے کمال تربیت سے وہ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ وہ گناہ کرتے نہیں تھے، وہ گناہ کرتے نہیں تھے۔ اور صحابہ کے اکا دکا افراد سے اچانک جو بعض گناہ ہوئے وہ بھی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں تھے، وہ اللہ کی حکمت کے تحت تھے۔ وَلَقَدْ صَرَفَكُمْ عَنْهُ لِيَبْتَلِيَكُمْ، اللہ نے تمہیں ان سے پھیرا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اللہ نے پھیرنے کی نسبت اپنی طرف کر کے بتا دیا اس میں میری حکمت تھی، میری حکمت تھی۔ تو عرض میں نے یہ کیا، معصوم فقط انبیاء کا طبقہ ہے، محفوظ صحابہ ہے، اس کے بعد پوری امت غیر معصوم اور غیر محفوظ ہے۔ تو نہ آپ معصوم ہیں نہ علماء معصوم ہیں۔ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اسی معاشرہ میں وہ رہتے ہیں۔ کچھ انسانی کمزوری ہوتی ہیں، آپ بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ اگر کسی عالم سے گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نہیں چڑھ جانا چاہیے، بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تقطعوا، قطع تعلق نہ کرو، بلکہ توہین بھی نہ کرو، بدنام بھی نہ کرو، بدگمان بھی نہ ہو جاؤ۔
تو پھر کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ، اس کے پلٹنے کا انتظار کرو، پلٹنے کا انتظار کرو۔ ہاں دعا ضرور کرو، یا اللہ جلدی پلٹا دے، اس سے دعا کا اجر بھی ملے گا، الدین النصیحہ، خیر خواہی کا اجر بھی ملے گا، اور اگر آپ کی دعا سے کایا پلٹ گئی تو آپ اس کے ہر نیک عمل میں حصے دار ہوں گے، اس کے ہر نیک عمل کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ، اگر عالم بد عمل بھی ہو تو اس کا احترام ضروری ہے، علم کے احترام کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اس کی ایک نظیر ملتی ہے، سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر تیرے والدین جو کافر اور مشرک ہوں تجھ پہ زور ڈالیں کہ تو بھی کفر اور شرک اختیار کر تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننی، کفر اور شرک کو اختیار نہیں کرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا احترام بھی نہیں کرنا، ان کی عزت سے بھی ہاتھ کھینچ لینا ہے، ان کی خدمت سے بھی کنارہ کش ہو جانا ہے، نہیں۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، صرف کفر و شرک کے بارے میں ان کی بات نہیں ماننی، اس لیے کہ انہیں اللہ نے جو والدین ہونے کا شرف عطا کیا ہے، یہ والدین ہونے کا شرف متقاضی ہے احترام کا، اس وقت بھلے وہ کافر اور مشرک ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے علماء کو جو علم عطا کیا ہے اس علم کا ادب ضروری ہے، وہ علم متقاضی ہے احترام کا۔ فرمایا وَانْتَظِرُوا فَيْئَتَهُ، ان کے پلٹنے کا انتظار کرو، گستاخی اور توہین نہ کرو، اس لیے کہ علم کا احترام ضروری ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کو اولاً باعمل ہونا چاہیے، لیکن اگر عالم بے عمل بھی ہو تو اس کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے بھی فرمایا لا تقطعوا وانتظروا فیئتہ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی بد عمل عالم بھی آ جائے تو میں اس کی بے اکرامی نہیں کرتا، اس کے علم کی وجہ سے اس کا احترام اور اکرام کرتا ہوں۔ یہ علم ایسی شے ہے، علم ایسی شے ہے۔ اور ہمارے آج کے معاشرہ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، ہم اپنی سیاسی وابستگیوں کو نبھانے کے لیے سیاسی عصبیت کے ہاتھوں مجبور ہو کر علماء کی ایسی ایسی توہین کرتے ہیں، وہ فصلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، نسلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ فصلوں کے لیے یعنی خود ان کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ نسلوں سے اللہ دین کا، علم کا نور اٹھا لیتے، علم کی وجہ سے احترام کیا ملے گا ہمیں؟ کیا ملے گا؟ علماء کی توہین کر کے، گستاخی کر کے کون سا سیاستدان ہمارے گھروں میں دانے پہنچاتا ہے؟ کس کے بارے میں ہم حلف دے سکتے ہیں، قسم اٹھا سکتے ہیں کہ فلانا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ لیکن علماء کے پاس پھر بھی ایک امتیازی نعمت ہے اور وہ دین کا علم ہے۔ اور ایک بات اور میں ذکر کر دوں، میں بغیر کسی سیاسی وابستگی کے یہ بات کہہ رہا ہوں، چونکہ یہ منبر ہمارے پاس امانت ہے، اس کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے۔ مت سمجھیے میں کسی سیاسی جماعت کا ورکر بن کے یا کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کی وجہ سے یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ علماء کے جو عیوب سیاسی ورکر آپ کو بتاتے ہیں، یا یہ سیاسی جماعتیں علماء پر یا علماء کی سیاسی جماعتوں پر جو الزام لگاتی ہیں، خدا کی قسم اگر وہ درست ہوتے تو آج یہ علماء اور خاص کر ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں سے ہو کے آئے ہوتے جہاں یہ سارے سیاستدان ہو کے آئے، جہاں یہ سارے جن کال کوٹڑیوں میں سارے رہ کے آئے ہیں،
کوئی بات کرنے میں کبھی مداہنت کی؟ اگر کوئی ہوتا. باقی کہتے ہیں جی ڈیزل ڈیزل ڈیزل. بھائی میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سمجھے. اگر تو کوئی خرد برد کی ہے تو سامنے لے کے آؤ. حکومت تمہاری ہے، ادارے تمہارے ہیں، پولیس تمہاری ہے، پکڑتے کیوں نہیں؟ باقیوں کو تو شبے میں پکڑ لیتے ہو، ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ اس لیے کہ کہنے کو سب کچھ ہے، ثابت کرنے کو کچھ نہیں ہے. ڈیزل کا پرمٹ لینا کوئی جرم ہے؟ تو اگر پرمٹ ڈیزل کا لینا جرم ہے تو یہاں کئی وزیر اور سیاستدان پیٹرول اور سی این جی ہیں. کیا پیٹرول کا پرمٹ کسی کے پاس نہیں ہوگا؟ یہاں کئی پیٹرول اور سی این جیاں پھر رہی ہیں. تہذیب اور اخلاق بھی کسی چیز کا نام ہے. ہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ الزام علماء پہ کیوں آتے ہیں؟ بھائی ثابت کرنے کو کچھ نہیں. اگر اتنا سا بھی سراغ مل جاتا تو پھر یہ آزادی اور یہ بے باکی نہ ہوتی. کہنے کو کیوں ہے؟ اگر اغیار اور کفار اسلام اور اہل اسلام کے خلاف الزام بھی نہ لگائیں، پروپیگنڈا بھی نہ کریں، تو لبرلزم کیسے پروان چڑھے گا؟ یہ ملک سیکولرزم کی طرف کیسے جائے گا؟ پھر تو دین غالب آ جائے گا، دینی قوتیں مستحکم ہو جائیں گی. اس سیلاب کو بھی روکنا ہے. اس سیلاب کو روکنے کے لیے اگر الزامات کی بارش بھی نہ کی جائے تو بتائیے دوسرا راستہ کون سا ہے؟ اور راستہ کیا ہے؟ تو آپ ووٹ جس کو بھی دیں، میں یہ نہیں کہتا آپ علماء کو دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اتنا شکوہ ضرور کروں گا، جب ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بحث آئی تو سارے مولانا فضل الرحمان پہ، مولانا معاویہ اعظم پہ، مولانا الیاس چنیوٹی پہ، دینی قوتوں پہ تبرہ کر رہے تھے. مولوی اسمبلیاں جو بیٹھے نے، مولوی اسمبلیاں جو بیٹھے نے. میرے بھائی اسمبلیوں میں اگر آپ نے اتنی قوت کے ساتھ انہیں بٹھایا ہوتا جتنی قوت کے ساتھ دوسروں کو بٹھایا ہے، میں دیکھتا کوئی کیسے ہمت کرتا. وہاں قوت سے دبایا جاتا ہے غلط کو، اور قوت وہاں ووٹ کی چلتی ہے، افراد کی کثرت کی چلتی ہے. وگرنہ علماء غلط قرار دے کے، ناجائز قرار دے کے اتمام حجت کر دیتے ہیں. جب انگریز ہمیں یہ قانون دے گیا کہ کثرت دیکھی جائے گی، سر گنے جائیں گے، سروں والوں کا وزن نہیں تولا جائے گا، سر گنے جائیں گے، گنتی ہوگی، وزن نہیں ہوگا. تو اب ہم دیکھیں گنتی میں ہم نے انہیں کہاں پہنچایا ہے. لیکن پھر بھی وہ ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی جنگ لڑتے ہیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے سامنے جو رکاوٹ آئی وہ علماء نے کھڑی کی. اور پھر اب یہ جو سودی نظام کے جاری کرنے کے لیے، سودی نظام کے اجرا کے لیے جو اپیلیں عدالت میں چل رہی تھی، اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے پڑھا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہم ان کو واپس لیں گے. اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے کہا اتنا ہی نہیں، اس سے آگے جو غیر سرکاری بینک ہیں، پرائیویٹ بینک ہیں، ان پہ بھی اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے انہیں بھی واپسی کے لیے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی درخواستیں واپس لیں. یہ علماء ہی کر رہے ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ یہ علماء کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے رویوں کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، تہذیب کو درست کریں. سیاسی عصبیت کی وجہ سے علم اور اہل علم کی ناقدری سے بچیں. خواہ وہ کسی جماعت کا عالم ہو، اس کی ناقدری سے آپ بچیں. باقی اس دور میں یہ کہنا جی چوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، فلانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں نص اور وحی نہیں ہے کہ یہ چور نہیں ہے، کسی کے بارے میں نص نہیں ہے. یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی کی چوری واضح ہو جاتی ہے، کسی کی چھپی رہتی ہے، کسی کی آج نکل گئی، کسی کی کل نکل گئی. باقی اس وقت کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کو وہ چور کہتا ہے، اس کو یہ چور کہتا ہے، تو اپنی خواہشات مسلط نہ کیا کریں. اور اگلی بات یہ ہے، اگلی بات اس وقت دین کو فائدہ پہنچانے کا دور نہیں گزر رہا.
کہ کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت دین کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس وقت جو دور گزر رہا ہے وہ یہ ہے کہ دین کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو کسی طرح کم کر دیا جائے، جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اسے کسی طرح کم کر دیا جائے، اور اسے آپ باہر رہ کے کم کر سکتے ہیں، تنہا رہ کے کم کر سکتے ہیں۔ تو بھائی کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو کبھی منت سماجت کے ساتھ، کبھی کسی اور انداز سے، کبھی کسی اور انداز سے کم کیا جائے گا۔ اگر یہ علماء نہ ہو تو پھر جو کام سالوں میں ہوتا ہے وہ مہینوں میں ہونے لگے گا، جو مہینوں میں ہوتا ہے وہ ہفتوں میں ہونے لگے گا، جو برائی ہفتے میں آنی ہے وہ دنوں میں آنے لگی۔ کچھ نہ کچھ ان کا ڈر اور خوف ہے، آپ یہ بات سمجھے۔ باقی یہ جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے علماء کے خلاف پروپیگنڈا، یہ اغیار اور کفار کی سازش ہے تاکہ مذہب کی گرفت کو کمزور کر دیا جائے، علماء اور عوام میں فاصلے بڑھا دیے جائیں۔ جب تک ریوڑ چرواہے کے قبضے میں رہتا ہے، اس کی نگرانی میں رہتا ہے، اس کے زیر سایہ رہتا ہے، بھیڑیا اس پہ حملہ نہیں کرتا۔ اور اگر ریوڑ سے کوئی بکری الگ کر لی جاتی ہے، چرواہے سے دور ہٹ جاتی ہے، تو پھر وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ مغرب اس بات کو سمجھتا ہے، اس عوام کو اپنی مرضیات پہ لانے کے لیے، اپنی خواہشات پہ چلانے کے لیے، ملک میں بے حیائی کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں علماء کے مخالف کرنا پڑے گا، علماء سے دور کرنا پڑے گا۔ جب یہ علماء سے دور ہو گئے تو پھر یہ دین علماء سے نہیں سیکھیں گے، شیاطین سے سیکھیں گے، اور پھر شیطان مزین کر کر کے ان کے سامنے پیش کرے گا۔ پھر موسیقی بھی جائز ہو جائے گی، پھر ڈانس بھی جائز ہو جائے گا، پھر بے پردگی بھی جائز ہو جائے گی، پھر شیطان رہنمائی کرے گا، اور وہ رہنمائی نہیں ہوگی، گمراہی ہوگی۔